تو میرے بھائی آج اداکاراؤں سے فنکاروں سے محبت ہے لوگوں کو، ان کے ناموں پہ بچوں کے نام رکھے جا رہے ہیں. بڑا افسوس ہوتا ہے یہ سن کے، بچوں کے نام انگریزوں جیسے، ٹونی اور پتہ نہیں ٹنو کیا کیا نام. ایک بات یہ بھی یاد رکھو، بچوں کے نام پورے رکھا کرو اور پورے نام سے پکارا کرو، اس سے بچے کی شخصیت بہت متاثر ہوتی ہے. نام اس کا رکھا ہوا ہے آپ نے، مثال کے طور پر عبداللہ نام ہے، دلی دلی کہتے ہیں آپ اس کو. میں تو دیکھتا ہوں نا لوگوں میں، نام اس کا جو ہے وہ جو ہے مثال کے طور پر عبداللہ نام ہے، یا یہ کہ عبد الرحمن نام ہے، اور آپ اس کو جناب لڈو کہتے ہو. بعض لوگوں نے اپنے بچوں کے نام لڈو رکھے ہوئے ہیں، بعض نے ٹنو رکھا ہوا ہے، بعض نے چنا رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوئے ہیں. جب بچہ بلوغت کی دہلیز پہ پہنچنے لگتا ہے، جب اس کو اگر پراپر نام سے پکارا جائے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں قابل عزت ہوں اس معاشرے میں. اور ٹنو منو کر کے پکارو گے نا، اس کی شخصیت مجروح ہوتی ہے، اس میں بچپنا ختم ہی نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے میں ابھی تک گڈو ہی ہوں، میں ابھی تک مٹھو ہی ہوں، میں ابھی تک منا ہی ہوں. بچپن میں منا نام پڑا تھا، دادا بن گئے، مگر پوتے اپنے دادا کو منا کہہ کے بلا رہے ہیں کہ بچپن میں نام منا پڑ گیا تھا. یہ حالات ہیں. نام پورے رکھا کرو، اور ٹھیک ہے شارٹ فارم اس کی ٹھیک ہے، مگر شارٹ فارم بھی ایسی ہو کہ وہ باقاعدہ پراپر نام تو بن رہا ہو نا. بچے کا نام محمد ہے تو محمد، احمد ہے تو احمد، احسن ہے تو احسن، حسن ہے تو حسن، عبداللہ ہے تو عبداللہ. اچھا لگتا ہے. یہ نام گوروں جیسے آ رہے ہیں، ہندوؤں سے نام آ رہے ہیں، بچیوں کے عجیب عجیب نام آ رہے ہیں. حیرانگی ہوتی ہے، کوئی کیا رکھ رہا ہے، کوئی وریشا رکھ رہا ہے بچی کا نام. ایک صاحب کا فون آیا، بچی کا نام ہے وریشا. میں نے کہا یہ کیسا نام ہے، یہ کہاں سے نکالا؟ کہنے قرآن سے نکالا ہے. میں نے کہا قرآن میں تو وریشا. پھر مجھے یاد آیا وہ قرآن کی آیت ہے، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اے آدم ہم نے لباس بھی اتارا اور ریش بھی. ریش بال کو کہتے ہیں. واو کا مطلب اینڈ، عربی میں واو کا مطلب کیا ہے؟ اور اینڈ. ریش بال، اور بال. اردو میں اس کا مطلب کیا ہوگا وریشا کا؟ اور ریش اور بال. آپ نے بچی کا نام رکھ لیا اور بال، اینڈ ہیئر. قرآن سے نکالا ہے. کیا نکالا ہے بھائی؟ فاطمہ نام، عائشہ نام، زینب نام، کتنے سارے نام ہیں اچھے اچھے. لیکن لوگ کہتے ہیں ایسا یونیک قسم کا اسٹائلش نام ہو، نام دیکھ کے رشتے آئیں، نام ایسا اسٹائلش ہو. ابھی اور بھی کچھ نام میں دماغ پہ دباؤ ڈالوں گا تو آئیں گے، عجیب عجیب اسٹائلش نام آ رہے ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں وقت صرف نہ ہو. تو ایسا اسٹائلش یونیک قسم کا نام ہو کہ بس لوگ کہیں یہ یہاں کی پیداوار ہے ہی نہیں، اس قسم کی چیز پاکستان میں پیدا ہو ہی نہیں سکتی. ایسی انگلش چیز ہے یہ کم سے کم نیو یارک امریکہ میں، یا یہ کہ یو کے میں اس کے بعد. ورنہ یہ یہاں کیا اگر نام رکھ دیا نا زینب، فاطمہ، مریم، یہ تو یہیں کے کسی چھانگا مانگا کی پیدا ہوئی ہوگی. ابھی مریم نام رکھ دیا، کامن جو سب میں چل رہا ہے، فاطمہ نام، مریم، عائشہ رکھ دیا. یہ تو کہیں چھانگا مانگا میں، یہ انڈا موڑ پہ کہیں ہاسپٹل ہوگا اس میں کہیں پیدا ہوئی ہوگی. نام ایسا رکھتے ہیں کہ دیکھنے میں کیا لگے، انگلش لگے کہ گورے کی بچی ہے یہ. تو بھائی مسلمانوں کے نام رکھو جو صحابہ تابعین رکھا کرتے تھے، پیغمبروں کے نام. دیکھو میرے سارے بیٹوں کے نام پیغمبروں پر ہیں. میں نے اپنے بڑے بیٹے کا نام رکھا محمد، صرف محمد، بس اور کچھ نہیں. کچھ نہ لگاؤ محمد نام کے ساتھ، کچھ نہ لگاؤ. دوسرے بیٹے کا نام رکھا یوسف، خاندانی نام ہے یا نہیں ہے؟ یوسف. تیسرے کا نام رکھا ابراہیم. چوتھے کا نام رکھا اسماعیل. اور محمد اسماعیل نہیں. یہاں بھی ایک نقطے کی بات سن لیں، بس جلدی سے ختم کرتا ہوں بات کو. یہ جو ڈبل ڈبل نام رکھنے کا رواج ہے نا، ڈبل ڈبل، یہ عجمیوں میں رواج ہے، غیر مسلموں سے ہم نے لیا ہے. عربوں میں اور صحابہ میں اور تابعین میں اور اسلام میں جو اصل نام ہے وہ سنگل نام ہے. سنگل نام، سنگل ہو اور اس کے ساتھ باپ کا نام ہو سنگل، بس تاکہ ولدیت شو ہو جائے، فوراً بچے کے نسب کا پتہ چل جائے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب میں آپ کو پیغمبروں کے نام بتاتا ہوں. آدم علیہ السلام کا نام کیا تھا؟ آدم. صرف آدم تھا یا نہیں تھا؟ یا محمد آدم تھا یا آدم علی، آدم حسین؟ نوح علیہ السلام کا نام کیا تھا؟ صرف نوح. قرآن میں نوح آیا، نوح حسین، نوح علی، نوح محمد، یہ نہیں تھا، صرف نوح. ابراہیم علیہ السلام کا نام کیا تھا؟ بھائی پورا نام بتا کے پوچھ رہا ہوں کیا تھا، پھر بھی نہیں بتا رہے. ابراہیم علیہ السلام کا نام کیا تھا؟ صرف ابراہیم. ان کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ اسماعیل. ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام اسحاق. ان کے بیٹے کا نام یعقوب.
ان کے بیٹے کا نام یوسف، ان کی نسل میں پیدا ہونے والے پیغمبر سلیمان، داؤد، زکریا، موسیٰ، الیاس، سنگل عیسیٰ، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، یہ نہیں کہ عیسیٰ محمد عیسیٰ ابن مریم خانم یا کچھ اور لگاؤ، نہ نہ نہ، حضرت عیسیٰ کی والدہ کا نام بھی صرف مریم. صحابہ میں بھی ایسا ہی ہے. عبداللہ، عبداللہ تو چونکہ مضاف ہے نا اس کی طرف، اللہ کا بندہ، اس لیے وہ اللہ لفظ لگا ہوا ہے. محمد عبداللہ نہیں، عبداللہ حسین نہیں. خود حضرت حسن حسین کا نام کیا تھا نبی کے نواسوں کا؟ حسن. محمد حسن نہیں، اپنے نانا کا نام نہیں لگایا انہوں نے حسن محمد یا محمد حسن، صرف حسن. حسن ابن علی، حسن ابن علی، ساتھ میں باپ کا نام. یہ طریقہ آج تک عربوں میں چلا آ رہا ہے اور یہی اسلام کے مزاج کے قریب ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا نام سنگل ہوگا اور آپ کے ابا کا بھی سنگل ہوگا تو دونوں نام مل کے فوراً آپ کی ولدیت شو ہو جائے گی اور آپ کے نسب کا پتہ چل جائے گا. ابا کا نام پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی. شریعت نسب کی حفاظت پہ بہت زور دیتی ہے. تبھی سعودی عرب میں اگر دو نام ہوں گے نا تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ فوراً سمجھ جاتے ہیں یہ اس کا نام ہے اور یہ اس کے ابا کا. مثال کے طور پر میں اپنی مثال دوں آپ کو، میرا نام صرف طارق ہے، میرا نام طارق مسعود ہے، تو یہ شو کر رہا ہے کہ طارق میرا نام، مسعود کس کا نام؟ میرے والد کا نام. تو ولدیت فوراً شو ہو جاتی ہے. مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک جو اینٹی اسلام تھا، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے یہ سازش کی کہ سنگل نام کے رواج کو ختم کر کے بچے کا نام ڈبل رکھا جائے تاکہ باپ کے لیے کھانے میں جگہ ہی نہ بچے. کیونکہ باپ کا نام آگے لگائیں گے تو نام لمبا بہت ہو جائے گا ہر جگہ استعمال. اب میرا نام کہیں بھی آئے گا طارق مسعود، طارق مسعود، طارق مسعود، جہاں بھی آئے گا تو میرے باپ کا نام میرے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے. اس میں باپ کی تعظیم ہے، اس میں نسب کی حفاظت ہے. اور اگر میرا نام محمد طارق خان ہوتا تو میں جب لوگوں کو نام بتاتا محمد طارق خان تو بلدیت کا پتہ چلتا اس سے. پھر لوگ پوچھتے اچھا آپ کے والد کا نام کیا؟ یہ اگلا سوال ہوتا باقاعدہ. پھر میں بتاتا کہ بھئی یہ نام ہے. پھر دادا کا نہیں پتہ چلتا، پھر دادا کا الگ سے بتانا پڑتا. عرب جب اپنا نام لیتے ہیں تو باپ کا بھی پتہ چل جاتا ہے اور باپ کے باپ کا بھی پتہ چل جاتا ہے. نہیں آ رہی تو بھائی میں اس سے زیادہ سمجھا نہیں سکتا آپ لوگوں کو. اس لیے سنگل نام رکھا کرو، سنگل، بچیوں کے بھی اور بیٹوں کے بھی. جیسے میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد، دوسرے کا یوسف، تیسرے کا ابراہیم، چوتھے کا اسماعیل. بچیوں کے نام بھی سنگل ہی رکھے ہیں، سنگل، تاکہ آگے باپ کا نام لگاؤ تو فوراً بھئی یہ ہے اس کے ساتھ، یہ اس کے ابا ہیں، فوراً ابا شو ہو جاتے ہیں. عام طور پہ جب کسی سے نام پوچھو، ایک صاحب تھے ہمارے جاننے والے، ہم نے ان سے نام پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں شیخ انصار مدینہ. ماشاءاللہ بڑے بزرگ تھے، انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اتنا لمبا نام شیخ انصار مدینہ. میں نے کہا مدینہ آپ کے والد صاحب کا نام ہے؟ کہہ رہے نہیں، والد صاحب کا نام. پھر وہ مشہور واقعہ ہے نا، پولیس والے نے کسی کو روکا چالان کاٹنے کے لیے، پوچھا تمہارا کاغذات نہیں تھے، لائسنس نہیں تھا، چالان کاٹنا، نام کیا؟ اس نے کہا مستنصر حسین تارڑ. بندے نے نام کیا بتایا؟ مستنصر حسین تارڑ. وہ پولیس والا بیچارہ سین کے شوشے ہی نہیں بن رہے اس سے. مستن اتنا لمبا، کتنے شوشے ڈالنے ہیں اس میں، سین کہاں ہے، تا کہاں ہے، سب گڑ. چلو جاؤ یار معاف کیا تمہیں. اگلے دن دوبارہ پکڑا پولیس والے نے، اس کو روکا. ہاں بھائی نام بتاؤ. اس نے کہا مستنصر حسین تارڑ. اس نے کہا لکھوا کے لایا ہوں پہلے سے. کہا اچھا ابا کا نام بتاؤ. کہہ رہے متزلزل حسین تارڑ. اس نے کہا یار تم قیامت تک کے لیے معاف، تم بغیر لائسنس کے، بغیر کاغذات کے، کیونکہ دادا پتہ نہیں کیا ہوں گے اور پردادا کیا ہوں گے، ایسے ہی ٹھیک، ایسے ہی گھومو. تو اتنے لمبے لمبے نام تو مفرد نام رکھا کریں. عبداللہ رکھ دیا اور حارث رکھ دیا، اس طرح کے جو بھی نام ہیں شارٹ نام، مختصر. آخر میں قوم لگا سکتے ہیں اپنے ساتھ. میرے سب بھائیوں کے ساتھ قوم لگی ہوئی ہے، میرے نام کے ساتھ غلطی سے نہیں لگائی والدہ نے، کیونکہ اس وقت جب برتھ سرٹیفکیٹ بنا میرے جتنے بھائی ہیں، بڑے بھائی کا نام طاہر مسعود خان. قوم آخر میں لگنا اس لیے ضروری ہے، اس سے بھی نسب کی حفاظت رہتی ہے. میرا جب بیٹا ہوا تو میں نے اس کا نام رکھا محمد بن طارق، آئی ڈی اس میں برتھ سرٹیفکیٹ. میری والدہ گئیں اور نام تبدیل کروا کے محمد بن طارق خان. پٹھانوں والا کام کیا ہماری والدہ نے. ٹھیک ہے، ہم لوگ تو ہیں تو اصل میں اردو اسپیکنگ، مگر وہاں ہندوستان میں بھی تو قومیں ہیں نا مختلف، تو ہم خان ہیں، اصلاً پٹھان ہیں. تو والدہ نے، میں نے والدہ سے پوچھا، انہوں نے کہا بچے کے نام کے ساتھ قوم کا لگنا اس لیے ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کس خاندان سے اس کا تعلق ہے، کیونکہ قوم سے، خاندان سے انسان کی پہچان ہوتی ہے. گورے ہیں جن کے ابا کا پتہ ہی نہیں ہے. خان کا مطلب کیا ہے کہ ابا بھی خان تھے، دادا بھی خان تھے. گوروں کے ہاں قوم چلتی ہے کس سے؟ اماں سے چلتی ہے نا. ابا پکڑائی میں آئیں گے تو ان سے چلے گی نا. ان کے ہاں قوم کس سے چلتی ہے؟ اماں سے چلتی ہے.
بش فیملی کا مطلب ان کی اماں کا تعلق بش خاندان سے تھا. تو ہمارے ہاں تو ابا اللہ کا شکر ہے پکڑائیوں میں ہوتے ہیں, ہمیں ضرورت نہیں ہے ماں کا سہارا لینے کی, ہم نسب کس سے چلاتے ہیں؟ باپ سے. تو اب یہ اصول یاد رکھیں کہ بچے کا نام جب بھی رکھیں مفرد نام ہو, اس کے ساتھ بن لگا دیں یا ولد لگا دیں یا بغیر ولد کے باپ کا نام ڈال دیں, اور آخر میں کیا آنا چاہیے؟ قوم آ جائے. آرائی ہے, شیخ ہے, صدیقی ہے, سید ہے. سید میں تو عام طور پہ شروع میں لگی ہوتی ہے قوم, وہ بھی ٹھیک ہے. تو جو قوم ہے وہ بھی انسان کے نام کے ساتھ شو ہونی چاہیے, کیونکہ یہ بتانے کے لیے ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایک سلسلہ نسب ہے. کیونکہ بغیر قوم کا مطلب ہے کہ پتہ ہی نہیں آپ کی اماں کی شادی کس خاندان میں ہوئی تھی, تو اس کو چھپانے میں مصلحت کیا ہے؟ کیوں چھپا رہے ہو بھائی؟ تو سیدھے سے بتا دو بھائی یہ ہے میری قوم ہے, ٹھیک ہے. البتہ اس قوم پہ اترانا, فخر کرنا, یہ غلط. اللہ نے فرمایا انا خلقناکم من ذکر و انثی, ایمان والو ہم نے سب کو ایک آدم اور ایک حوا سے پیدا کیا ہے, اصل میں سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, قوموں میں بانٹ دیا پہچان کے لیے, کیونکہ ہر قوم کا ایک مخصوص کلچر ہوتا ہے, اس سے اس قوم کی پہچان ہوتی ہے. اس سے زیادہ اس کی حقیقت نہیں ہے, کوئی فخر نہیں ہے. کوئی خان ہے یا کوئی جو ہے پنجاب سے تعلق ہے تو ہم جناب لسی پی کے جوان ہوئے ہیں. وہ واقعہ سناتا ہوں نا میں کہ وہ ایک پنجاب والا اردو اسپیکنگ دونوں سفر کر رہے تھے, پھر لمبا واقعہ ہو جائے گا, رہنے دے, وقت ختم ہو گیا ہے, تو جمعے کے بعد انشاءاللہ سنا دوں گا. تو یہ جو ہے نا تکبر, فخر کرنا, یہ غلط ہے.